بڑی عید کی بڑی خوشیاں ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں نماز عید کے اہتمامات۔ علماء کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی روح اور فلسفے پر روشنی ڈالی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد عالم سلام کی سربلندی، ملک کی ترقی اور خوشحالی، فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے دعائیں۔ نماز عید کے بعد شہریوں نے قبرستانوں میں جا کر اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کی اور سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے اونٹ، گائے، بچڑے اور بکرے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ قربانی کے بعد گوشت غربا اور مساکین میں تقسیم۔ نماز عید کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ رہے۔ ABN نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ کسی بھی جارحیت کا شکست دینے کے لیے منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا LOC پر جوانوں سے خطاب، کہا خاندانوں سے دور فرنٹ لائن پر عید منانا مادر وطن کے دفاع کے قومی مقصد کی تکمیل ہے جو سال بھر جاری رہتا ہے۔ آپ نے بے گناہ پاکستانی شہریوں بشمول بچوں، خواتین اور بزرگوں کے جانی نقصان کا بھرپور بدلہ لیا۔ آپ نے بے گناہ پاکستانی شہریوں کی جانی نقصان کا بھرپور بدلہ لیا۔ کشمیری عوام کی بھارتی قبضے کے خلاف جائز و بہادر جدوجہد کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے مانگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل نے لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور سپاہیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی۔ پاکستان کے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی۔ آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلے، غیر معمولی آپریشنل تیاری اور بھارتی سیز فائر خلاف ورزیوں کا مؤثر جواب دینے کو سراہا۔ مسلح افواج کی جنگی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اعادہ کیا۔ بھارت کی جانب سے پانی بند کرنا ایٹمی آبی جنگ کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے۔ بلاول بھٹو کا مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ سے خطاب کے دوران دو ٹوک موقف، کہا ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ پانی کی ترسیل روکنا ہمارے لیے اعلان جنگ کے برابر ہوگا۔ ہم یہ بات کسی اشتعال یا جذبات میں نہیں کہہ رہے، نہ ہی اس بات میں کوئی خوشی پوشیدہ ہے۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ انڈیا پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات مذاکرات کی پیشکش سے بھاگ رہا ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں، بھارت سے تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارتی فوج کا حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو صدر زرداری نے ایوان صدر کی مسجد میں نماز عید ادا کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور دیگر نے بھی صدر کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور کی مسجد میں بیٹوں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ کینٹ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گھڑی خدا بخش لاڑکانہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے آبائی گاؤں بیکٹر میں نماز عید ادا کی۔ مولانا فضل الرحمان نے عید کی نماز آبائی گاؤں عبدالخیل میں، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے لیاقت باغ راولپنڈی میں نماز عید ادا کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں پاکستان میں مختلف ممالک کے سفراء اور سفارتکاروں کی ملاقات۔ صدر مملکت اور دوست ممالک کے سفراء کے مابین عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ٹیلی فون عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سیاسی صورتحال اور مختلف ملکی امور پر بھی گفتگو۔ عید کی شام، ذائقے، مسکراہٹیں اور اپنوں کا ساتھ۔ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کے بعد شہریوں کی باربیکیو پارٹیاں، گوشت کی خوشبو اور کہکہوں کی گونج نے خوشیوں کا سماں باندھ دیا۔ نوجوانوں نے دوستوں کے ساتھ خوب ہلا گلا کیا۔ خواتین نے گھروں میں تیار کردہ مزیدار کھانے محلے داروں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کیے۔ شہریوں نے عید کی شام کو بھرپور انداز میں گزارا۔ خاندانی ملاقاتیں، مل بیٹھ کر کھانا کھانا اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا عید کی اصل خوشیوں کو دوبالا کر گیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی PTI کو قومی ایشوز پر مذاکرات کی دعوت۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ PTI اس وقت کسی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں۔ اگر ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کر لیں، کیونکہ قومی مفاد سیاسی ضد سے کہیں بالاتر ہے۔ پاکستان کو آگے بڑھنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ وزیر اعظم نے مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھنے کی آفر کی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں مل کر ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے کردار ادا کریں۔ بھارت نے پاکستان کو کمزور سمجھ کر بلا جواز حملے کی کوشش کی۔
بانی کی کال پر احتجاجی تحریک شروع ہو جائے گی، ہماری جدوجہد رنگ لائے گی، جلد بانی پی ٹی آئی سمیت تمام پارٹی قیادت ہمارے درمیان ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ہری پور میں میڈیا سے گفتگو، کہا اسپیکر نے میرے خلاف بغیر ثبوتوں کے فرمائشی ریفرنس دائر کیا، لوگوں نے بانی پی ٹی آئی کی محبت میں ووٹ دیے، میرے اوپر 200 ایف آئی آر ہیں، پیک ایکٹ کی بھی ایف آئی آر دے دیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دبا سکتے ہیں، میں بانی کا سپاہی ہوں، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پی ٹی آئی کی کوئی تحریک کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، انتشار کے بل پر کوئی چیز نہیں منوائی جا سکتی۔ بانی پی ٹی آئی اپنی ہی ریاست کے خلاف بیانیے کو تبدیل کریں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا پوری دنیا میں جھگڑے اور بندوق کے زور پر کوئی اپنی بات نہیں منوا سکتا، ہم آپس میں دشمن نہیں ایک قوم ہیں، سندھ کے ہر حصے کے لیے اسکیمیں لا رہے ہیں، ایم کیو ایم سیاست کے ساتھ اگر شعلہ بیانی نہیں کرے گی تو لوگ کیسے پوچھیں گے؟ طاقتور حلقے اپنی انا کو چھوڑ کر ملک کی خاطر بانی پی ٹی آئی کو باعزت رہا کریں۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی و معاشی استحکام کی ضمانت ہے، ان کی رہائی ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی پاکستانی عوام کی خاطر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ بانی کو توڑنے کے لیے بشا بی بی کو بھی ناکردہ جرم میں قید کیا گیا، پی ٹی آئی کارکنان ہمارے خاندان کا حصہ ہیں۔ سیاسی استحکام ضروری ہے، سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ دنیا میں پاکستان کے بیانیے کو تسلیم کیا جا رہا ہے، عید الاضحیٰ پر شہداء کو یاد رکھنا چاہیے، غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ مہنگائی کے باعث عوام پر بوجھ بڑھ گیا ہے، بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاقی بجٹ 10 جون کو آئے گا، سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وفاق سے حتمی اعداد و شمار ملنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ بجٹ میں تنخواہیں کتنی بڑھائی جائیں۔ وفاق بھی تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دے گا۔ ہیسکو، سیپکو اور کے الیکٹرک تینوں ادارے ناکام ہو چکے، خصوصاً سیپکو ناکام ہو چکا۔ سندھ میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ وفاق کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے، تینوں اداروں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر پینے کے صاف پانی اور سولر انرجی پر خاص توجہ دے رہے ہیں۔ سندھ میں سیلاب متاثرین بننے والے 21 لاکھ گھروں میں 10 لاکھ گھر مکمل ہو چکے ہیں۔ پنجاب بھر میں صفائی آپریشن، ستھرا پنجاب کے 1,30,000 ورکر صفائی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نے کہا کہ 30 ارب روپے مالیت کی مشینری صفائی مہم میں استعمال ہو رہی ہے، تمام اضلاع کی نگرانی کنٹرول رومز اور سیف سٹی کیمروں سے کی جا رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں عید الاضحیٰ پر پنجاب میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صفائی مہم کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ 30 ارب مالیت کی جدید مشینری صفائی مہم میں استعمال ہو رہی ہے۔ لاہور میں ڈرونز کے ذریعے صفائی انتظامات کا جائزہ لیا گیا، ڈیش بورڈ کے ذریعے سبزیوں کے نرخوں کی مسلسل مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ آلو، پیاز، ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، بجٹ میں عوام کو مزید ریلیف دیں گے۔ کراچی میں علائشیں اٹھانے کی سست روی کی شکایت پر میئر کراچی کا نوٹس، علائشوں کو جلد ٹھکانے لگانے کی ہدایت۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ قربانی کرتے ہیں، علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام جاری ہے۔ ٹاؤن اور یو سی چیئرمینوں سے رابطے میں رہا، جہانگیر روڈ کے علاقے میں کچرا اور علائشیں دیکھنے کو ملی، متعلقہ صفائی عملے اور ٹھیکیدار کو شوکاز نوٹس جاری کیا۔ پہلے کئی دنوں تک علائشیں پڑی رہتی تھیں۔